तेरी सितम करी। राइटर है अबी अली। एपिसोड नंबर 2 के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ कि नॉवल आपको पसंद आएगा। आगा जान, वो उन्हें पुकारता हुआ था जो अखबार पढ़ रहे थे। क्या हो रहा है बरखुरदार, क्यों चीख रहे हो? वो थोड़ा सा डर गए थे कि क्या हो गया है। आगा जान, अब आपको आदी हो जाना चाहिए मेरे लहजे का, वो इनके डर को भांपता हुआ बोला था। जिन्होंने समझा था कि इसकी चीख से पता नहीं क्या हुआ है। आगा जान, एक बात सुन ले मेरी, अब क्या हुआ है? वो उसको फिर से चीख मारता देख कर बोले थे। दादा जान, आप अपनी बहू प्लस भतीजी को समझा लें, वो लोगों के घर खराब मत करें। वो सगीर साहब को मेरी शिकायतें लगाती है कि मैं मस्तियाँ करता हूँ और सबको तंग करता हूँ और रेसलिंग करता हूँ। हद हो गई है, मेरा बाइक मेरी मर्जी, आप संभालें उन्हें। मैं जो कुछ भी करूँगा मेरी मर्जी। और आपके खड़ूस बेटे सगीर साहब है ना, आपको पता है ना जिस तरह वो मुझे मारते हैं। हसनाल आका जान के सामने बेतकल्लुफी से बात करता था। आका जान, आप खामोश क्यों हैं? वैसे तो आप मेरा भरपूर साथ देते हैं कि तुम्हारे बाप ही ऐसा है। आज क्या हुआ है? आज क्यों चुप है? वो इनकी गैर मामूली खामोशी से तब कर बोला, जबकि आगाजान उसे आंखों से इशारा करते रहे। आगाजान, मैं कोई नदीम बेग थोड़ी ही हूँ जो शबनम की तरह मुझे आंखें मार रहे हैं। ये कहते उसने मुड़कर पीछे देखा तो सगीर साहब खड़े हुए उसे कीनातूस नजरों से घूर रहे थे। ओ माँ, बेसाख्ता उसके मुंह से यही निकला। बाइक की चाबी मुझे दो। वो बोले तो बस इतना, इनका लहजा पथरीला था। बाबा, वो मेरे पास नहीं, रूम में है। मुझे सुबह चाहिए, वो सख्ती से बोल रहे थे। चाचा जी, ठीक है, ये आपके लाट की वजह से बिगड़ा है। और अब बाबा को देखकर खफा से बोले। वो एक बार फिर जबरदस्ती घूरी डालकर चले गए थे जो एहतराम निगाह झुकाए खड़ा था। निगाहें झुकाकर तो ऐसे खड़ा हो गया जैसे वो किसी लड़की का सैयद हो और इसका मुरीद। आगा जान ने बेटे को दरवाजे से निकलते देख कर कहा, आगा जान, आपका बेटा सैयद हो या ना हो, पर वो मौला जट जरूर लगता है, जिनके कदमों की धमाल से ही मेरा तरा निकल जाता है। और इनको तो हाथ में कुल्हाड़ी उठाने की जरूरत ही नहीं है, वो तो निगाहों से ही कत्ल कर देते हैं। वो भी हाथ नचा नचा कर बोल रहा था। वैसे आका जान, आप खुद भी तो सगीर साहब से डरते हैं, इनके सामने तो आप भी मुंह नहीं खोलते, सिर्फ आंखें मारते हैं। बेटा, तू मेरी फिक्र छोड़, अपनी फिक्र कर, क्योंकि ये चाबियां सिर्फ सुबह तक तेरी मेहमान है। वो उसकी साइड पॉकेट की तरफ इशारा करते हुए बोले। आपको कैसे पता कि चाबियां मेरे पास है? वो जरा मशकूक सा होकर आका जान की तरफ देख कर पूछने लगा। जितनी तेरी उम्र है इससे 3 गुना मेरा तजुर्बा है, उन्होंने उसकी तरफ देख कर जवाब दिया। अब निगाहें फिर अखबार पर जमा दी। वो रूम में आकर बड़े जोरों से रोई और दरवाजे के साथ टेक लगाकर बैठ गई थी, क्योंकि कंधे और गर्दन का दर्द उसे हर चीज भुला गया था। वो बर्दाश्त करने की कोशिश करती रही, लेकिन जब बहुत ज्यादा बढ़ा तो वहीं पर दरवाजे के साथ ही लेट गई थी। दरवाजा खोलो, मैं कह रहा हूँ, दरवाजा खोलो अशनाल। दरवाजा इसने 2-3 बार नॉक किया। अशनाल दर्द से निढाल नीचे पड़ी रही। इसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि दरवाजा खोल सके। वो नॉक करने के बाद चला गया था। कंधे की जलन से वो कंधे को और ज्यादा भींचती, उसे दर्द ज्यादा बढ़ता। बेड की साइड टेबल पर पानी देखकर, वो पानी के जग को देखकर खुद को घसीटती ले गई और लेटे लेटे पानी के जग से थोड़ा थोड़ा पानी खुद पर गिराया कि जलन कम हो और पानी खत्म ना हो जाए। तकरीबन चंद लम्हे आराम आता, फिर वही जलन। फिर सारी रात इसकी फर्श पर कटी थी। पानी खत्म हुआ तो वो फर्श पर ही लेट गई थी और रोशनाल के रवैये से जैसे अंदर से मर गई थी। ये रूह बाहर से जी रही है, दिल जैसे अंदर से मर गया हो। माँ, माँ मुझे नाश्ता दे दे। वो पराठे पकाती माँ के पास आए और उनको पीछे से हक कर लिया था। हसनाल, छोड़ो, टेबल पर बैठो, मैं देती हूँ। वह मुश्किल उसे अपना आप छुड़ाते हुए बोली। वैसे आपकी हिटलर बहन कहाँ है? आज किचन में नजर नहीं आ रही। वैसे तो सुबह इमाम की तरह अजान दे रही होती है। वो चाय का कप उठाता हुआ बोला था। शर्म करो, खाला है तुम्हारी। वो पराठे को उसके सामने रखती और अब मसरूफ अंदाज में अंडे को पीट करते हुए अंदाज में बोली, वैसे क्या भला है? वो अब की बार कह कहा लगा कर बोला। हसनाल, मैंने तुम्हें कितनी बार समझा, इस तरह कह के मत लगाया करो और ना ज्यादा हंसा करो। हर वक्त का हंसना दिल को मुर्दा कर देता है और उसे रूह मुरझाया करती है, मुरझा जाती है। तहमीना बेगम अब के डांटने वाले अंदाज में उसे समझाया था। वो माँ की बात सुनता मुस्कुराकर बिल्कुल चुप होकर बैठ गया। अब क्या हुआ है? वो 5 मिनट बाद ऑमलेट बना के फारिग हुई तो उसको देखा जो खामोश सा बैठा था। अब क्यों चुप हो गए हो? मैंने बोलने से मना तो नहीं किया। उन्होंने समझा कि नाराज हो गया, इसलिए नरम लहजे में इसके आगे ऑमलेट रखते हुए बोली। अब इतनी बेइज्जती के बाद कौन पागल बोलेगा और क्या बोलेगा? वो मुंह बना कर बोला। वो उसका मुंह बनता देखकर मुस्कुराई और प्यार से इसके बाल बिखेरे थे। नहीं बेटा, ये डांटना नहीं था, ये मेरा प्यार था। और भला माएँ भी औलाद की बेइज्जती करती हैं। जो आपसे प्यार करते हैं वो फिर डांटने का हक भी रखते हैं और आपकी बेहतरी के लिए आपको डांटते हैं। और फिर से उठकर अब किचन की बिखरी चीजें समेटने लगी थी। ये बात तो ठीक है, जो हाल आपके रांझे साहब मेरा करते हैं वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। इनके प्यार मोहब्बत का अंदाज जरा निराला ही है। तहमीना बेगम ने मुड़कर उसे घूरा जो नाश्ते समेत किचन के दरवाजे से बाहर जा रहा था। थोड़ी देर और बैठ देना, फिर मैं तुम्हें बताती।
وہ کہہ کر خفگی سے پھر کام کرنے لگی تھی۔ مجھے پتا ہے آپ کے ہاتھ میں عارف لوہار کا چمٹا ہے، اس لیے میں باہر آ گیا تاکہ آپ کی محبت بہت زیادہ باہر نہ آ جائے۔ وہ برس برس کر برسے میرے اوپر۔ اس کی آواز پھر سے گونجی۔ روشنال کی آنکھ کھلی تو وہ اٹھ بیٹھا۔ آج اتوار تھی تو وہ لیٹ اٹھا۔ اشنال کا دوپٹہ اس کے پاس پڑا ہوا تھا اور اس کی اکاؤنٹنگ کی بک بھی وہیں پڑی تھی۔ وہ سمجھا کہ وہ کچن میں ناشتہ بنا رہی ہے۔ اس کی تکلیف بھول گئی تھی جو رات کو دی تھی اسے۔ پھر کچن سے کوئی آواز نہ سن کر وہ معمولی سناٹا دیکھ کر سلیپر پہنتا باہر کی طرف نکل آیا۔ وہ اس کے روم کے پاس آیا جس کا ڈور بند تھا۔ اشنال دروازہ کھولو۔ وہ 2 3 بار ناک کرتا رہا۔ اشنال میں کہہ رہا ہوں دروازہ کھولو ہری اب۔ اگر میں نے خود دروازہ کھولا تو بہت برا حشر ہوگا۔ لیکن پھر اس کی آواز نہیں آئی۔ اب کی بار غصے میں اپنے روم سے چابیاں لے کر آیا اور غصے سے لاک کھول کر دروازہ پیچھے کیا اور نیچے فرش پر بیٹھ کے ساتھ پڑی۔ پانی کا جگ ادھر ہی اوندا پڑا تھا۔ اس کے بال گردن کے ساتھ چپکے ہوئے تھے۔ روشنال اس کی حالت دیکھ کر شرمندگی کی عطا گہرائیوں میں چلا گیا تھا کیونکہ اس کا پاؤں بھی سویل ہوا تھا۔ اسے کہنا ثبوت مضبوط رکھنا، بات اب خدا تک جا پہنچی ہے۔ روم میں نظر پڑتے ہوئے وہ اسے نیچے پڑی نظر آئی تھی۔ شاید وہ درد برداشت کرنے کی کوشش میں وہیں لیٹے لیٹے سوئی ہوئی تھی۔ زمین پر پانی ادھر ادھر گرا ہوا تھا، جگ ادھر ہی اوندھا پڑا ہوا تھا۔ اس کی حالت بہت بگڑی ہوئی تھی۔ وہ جلدی سے اس کے پاس آیا۔ اشنال، روشنال نے اسے کندھوں سے تھاما اور اس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ اشنال آنکھیں کھولو، ادھر دیکھو میری طرف۔ اس کے بکھرے بال پیچھے کیے تھے جو گردن کے ساتھ چپکے ہوئے تھے اور اس کے گال تھپ تھپائے۔ اشنال نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ اشنال نے نم آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ اس کو اپنے اوپر جھکے دیکھ کر وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی اور جلدی سے تڑپ کر اس سے دور ہوئی۔ بھاگ کر واش روم میں بند ہو گئے تھے۔ اشنال دروازہ کھولو۔ وہ بھی اٹھ کر واش روم تک آیا اور دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ نہیں کھولوں گی آپ چلی جائیں یہاں سے۔ میں آپ کی اصلیت دیکھ لی۔ آپ کا اصل چہرہ تو یہ ہے۔ میں تو آپ کو فرشتہ سمجھتی تھی لیکن آپ شیطان سے بھی بدتر ہیں۔ وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے بولی تھی۔ اشنال میں دروازہ توڑ دوں گا، تم سمجھ رہی ہو نا؟ اس کے لہجے کو اگنور کرتا سختی سے بولا تھا۔ اس نے بھی کچھ کیا، اب کچھ بھی کیا تو میں خود کے ساتھ کچھ کر لوں گی۔ میں آپ کے جیسے حیوان کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ مجھے آپ سے گھن آتی ہے۔ وہ اس کی اصلیت اسے بتا رہی تھی۔ اشنال شیشے کے پاس گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ اپنے حلیے کو پہچان نہ پائی۔ گردن پر اس کے زخموں کے واضح نشانات نظر آ رہے تھے۔ وہ ایسی لڑکی تھی کہ جب کسی کی ہلکی سی بھی چوٹ دیکھتی وہ منہ بھی دوسری طرف کر لیتی۔ وہ کسی کے زخموں کو دیکھ نہیں سکتے تھے اور آج اس کی گردن، کندھا، منہ، ہاتھ ہر جگہ سے جلا ہوا تھا اور وہ یہ زخم دیکھتے دیکھتے مسکراتی۔ وہ مسکراہٹ بھی درد بھری تھی۔ کہتے ہیں وقت سب سے بڑا مرہم ہوتا ہے، تمام زخم منتمل کر دیتا ہے۔ وہ بھی باہر بیٹھا رہا تقریباً آدھا گھنٹہ۔ وہ ویٹ کرتا رہا لیکن اب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا۔ اسے کندھے پر جلن کا احساس ہوا تھا۔ اب کے درد کی شدت بہت بڑی تھی۔ اس کا سانس بند ہونے لگا۔ واش روم کے دروازے کی زوردار ٹھوکر سے وہ اندر تک سہم گئی تھی۔ 1 منٹ کے اندر اندر باہر نکلا۔ روشنال کا دھاڑ سا لہجہ سن کر وہ رات کے درد سہنے کے بعد وہ نکلی تھی۔ اب اگر تم نے دروازہ ڈور نہ کھولا تو میں تمہارا چہرہ۔ وہ اپنی خشک سانس تر کرتی اس کے کہنے سے پہلے ہی دروازہ کھول گئی تھی۔ وہ دروازے کے پاس آیا تھا۔ پہلے میرے کپڑے نکالو، پھر بریک فاسٹ تیار کرو، جلدی۔ وہ یہ کہہ کر چلا گیا تھا۔ وہ حیران ہوئی اس کے اتنا کچھ کہنے کے باوجود کچھ کہا نہیں تھا، لیکن اس کے لہجے سے پھوٹ پھوٹ کر روتی اور پھر اپنا چہرہ صاف کر کے اس کے پیچھے روم میں آئی۔ اس کے کپڑے نکالے تھے جو خود شاید واش روم میں تھا اور پھر اس کے آنے سے پہلے ہی کچن میں چلی آئی۔ گردن اور کندھے پہ مسلسل تکلیف ہوتے دیکھ کر وہ بے حس بن گئی تھی اور اس کا ناشتہ بنانے لگی اور بنا کر ٹیبل پر رکھا۔ آنسو نکل نکل کر اس کے چہرے کو تر کر رہے تھے۔ اس کی سسکیاں رک نہیں رہی تھی۔ روشنال آیا اور ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر خاموشی سے ناشتہ کرنے لگا۔ وہ ناشتہ کرتا رہا۔ اس کی مسلسل سسکیوں کو وہ مکمل طور پر نظر انداز کیا، لیکن جب حد سے زیادہ اس کی سسکیاں بڑھی تھیں تو اس کے کپ کو زور سے ٹیبل پر پٹخا، جسے اشنال گھبرائی اور خواب سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ کیا ڈرامہ ہے یہ؟ کیا ثابت کرنا چاہ رہی ہو کہ میں نے تم پر ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں؟ مجھے ظالم تصور کر رہی ہو؟ مجھے درد ہو رہا ہے۔ وہ پھر سے ہچکیوں سے روئی تھی۔ اشنال نے اسے ایک نظر دیکھا اور پھر سے بے حس بن گیا، جس کے چہرے پر درد کی ایک پوری لہر تھی۔ ادھر آؤ، روشنال نے اب کی بار نرم لہجے میں پکارا۔ نہیں، میں نہیں آؤں گی۔ وہ یہ کہہ کر پھر سے روئی۔ روشنال نے اسے 2 سے 3 بار پکارا پر وہ نہ کرتی اس کو دور دیکھ کر کچن سے بھاگی اور آرام سے ناشتہ کرنے کے بعد گھر سے نکل گیا تھا۔ وہ ٹرائبل علی آفس میں چلا گیا تھا۔ آج چھٹی تھی تو وہ وہیں بیٹھ کر فورن ڈیلیگیشن کے لیے کوئی اسائنمنٹ تیار کرتا رہا تھا۔ سارا دن ادھر ہی لگ گیا تھا۔ وہ یہ تک بھول گیا تھا کہ وہ ایک معصوم کے ساتھ بہت زیادہ برا کر کے آیا تھا۔ فون کی رنگ ہوئی تو اس کے دوست کی کال آئی تھی۔ السلام علیکم، کہاں ہے تو؟ سلام کرنے کے بعد چھوٹتے ہی یہ پوچھا تو آفس ہو یار۔ واٹ، پاگل ہو تم؟ اتوار کے دن کون آفس کام کرتا ہے اس وقت؟
लगता है भाभी तुझे घर में रहने नहीं देती, फुरकान कहका लगाते हुए बोला था। बकवास बंद कर काम की बात बता। तो सुन मेरे जिगर, कल का डिनर डन है मेरी बेगम की तरफ से, ये दावत तेरे और भाभी के लिए आना है जरूर। फिर तकरीबन घंटे की गपशप के बाद इसने कॉल बंद की थी। वो मगरिब की अजान होने से पहले टाइम देखता ऑफिस से निकल आया था। पहले बाजार आया। इसने शादी के बाद पहली दफा शाल के लिए शॉपिंग करने आया था। इसके लिए सूट, हील्स और कॉस्मेटिक्स की चीजें पैक करवा कर, और रात का खाना और बाहर से ही ले आया था। हर चीज निकालने के बाद वो जब घर आया तो सन्नाटा ही सन्नाटा था। रात के 8 बज गए थे। वो किचन में खड़ी हुई थी और प्याज काट रही थी। खाना मैं ले आया हूँ, ये निकालो। और वो लाउंज के सोफे पर शॉपर रखकर किचन में चला आया था। अशनाल ने इसके हाथों से बिरयानी के डब्बे लेकर प्लेट में निकाले थे और उसके आगे सर्व किए थे। खाना खाया तुमने? इसने नफी में चेहरा हिलाया था। खाओ। वो उसे बाजू से पकड़ता अपने पास चेयर पर बैठा गया था। मुझे भूख नहीं है, वो एकदम से डर कर इनकार कर गई थी। रोशनाल ने सिगरेट की डब्बी निकाल कर अपने मुंह के आगे की थी, जिससे इससे रही सही जान भी हवा हुई थी। खाओ। इसके चेहरे को उड़ती हुई रंगत देखकर वो बोला था। अशनाल साथ साथ खाती रही और साथ इसके आंसू निकल रहे थे। इसको चंद चम्मच ही चावल भी जहर लग रही थी, क्योंकि वो सिगरेट निकाल कर कभी खोलता और कभी बंद करता। एकदम से अशनाल के हलक में निवाला अटका था, जिससे इससे सांस नहीं आई। वो जोर जोर से खांसने लगी थी। रोशनाल इसकी हालत देखता उसकी पुछ थपथपाने लगा और ग्लास में पानी डालकर उसे पिलाया था, और फिर से चेयर पर बैठ गया था। वो अपने सीने पर हाथ रखे बमुश्किल सांस ले रही थी। इससे वो अपने उजड़े हुलिये से सदियों की बीमार लगी थी। चेहरा मुरझाया हुआ था। उसे एक पल में पहले वाली हनी ईशू नजर आई थी, जो हर वक्त खुद को सजा कर रखती, जिसके चेहरे से मुस्कुराहट हटती ही नहीं थी। ये वो भूल भूल गया था कि शोख व चंचल से अशनाल को तो उसने खुद मारा था, अपने हाथों से। वो अब उसे बात करती भी हिचकिचाती थी। वो कहती थी कि उसे घिन आती है। कुछ देर वो उसे देखता रहा, फिर बाहर निकल गया था। जबकि इसके जाने के बाद अशनाल की हिचकियां बंद हो गई थी। वो बमुश्किल कॉफी लेकर आई और उसके पास रखकर जाने लगी थी। वो लैपटॉप पर कोई काम कर रहा था, जब इसने हाथ बढ़ाकर उसे अपने पास गिराया और लैपटॉप को साइड पर रखा और इसके गले से दुपट्टा उतारा। अशनाल की जान हवा हुई थी। उसे कल वाला मंजर याद आया। वो उसके हाथ झटकने लगी। अभी तो कल वाली तकलीफ खत्म हुई और वो फिर से नया जख्म देने लगा था। इसने शर्ट इसके कंधे से सरकाई और मुसलसल खुद को छुड़ाने लगी। वो होंठ भींच भींच कर उसे रोकने की कोशिश की। कंधे पर से कई जगहों से खाल उतरी हुई थी। उसे पता था इसने क्रीम कहीं भी नहीं लगाई थी। इसने निगाहें उठाकर अशनाल को देखा, जो आंखें बंद की मुसलसल रोई जा रही थी। अशनाल की जान हुई थी इसके इस इकदाम पर। बर्नाल अपनी पॉकेट से निकालता इसके कंधों और गर्दन पर लगाई, और फिर रोती हुई अशनाल जो आंखें बंद करके रो रही थी। इसके आंसू अपने हाथों से साफ करके इसके चेहरे पर एक अकीदत भरा लम्स छोड़कर पीछे हटा और इसकी शर्ट सही की थी। इसको अपने सामने बैठी हुई कोई बच्ची लगी थी, जो उसके लम से आंखें खोल गई थी, और अब साइड टेबल की दराज से एक ट्यूब निकाली और अब इसके पाँव को ऊपर करके ट्यूब लगाने लगा। उसे अशनाल को बहुत बुरा लगा था। वो उसके हाथों की गिरफ्त से पाँव छुड़ाने की कोशिश करने लगी, जबकि इसकी घुरी पर निगाहें झुका गई। अशनाल को उसके रवैये की जरा भी समझ न आई। वो पल में तोला और पल में माशा। अकाउंट की बुक जो वो सुबह साइड टेबल पर रख कर गया था, वो साथ पड़ा रजिस्टर उठाया और खुद थोड़ा सा खिसक के जगह बना के इसको साथ बिठाया था। क्या समझ नहीं आ रही? वो कुछ नहीं। वो उसकी गुर्बत पर हक लाई। कुछ भी नहीं समझ नहीं आई। वो हैरान हुआ। मैं नहीं करूंगी, मुझे जाने दे। रोशनाल ने उसे इनकार करते देखकर इसके कंधे पर सर रखा। मैम तो तुम्हें मारेंगी ना? इसके और ज्यादा करीब होने पर वो उसकी धमकी पर इसका नन्हा सा दिल कांपा था। फिर इसने उसे बताया और वो कितनी ही देर उसे समझाता रहा, जबकि रोशनाल की आंखें नींद से भरने लगी थी। रोशनाल ने उसे कुछ देर समझाया। थोड़ी देर इसको टस से मस ना होता देखकर झुककर उसे देखा तो वो सोई हुई थी। कोई हाल नहीं है तुम्हारा, मैं वैसे ही दिमाग खपा रहा हूँ, वो दिल में बोला। आज कितने अरसे बाद वो रोशनाल की बचकाना हरकत को देखकर मुस्कुराया था, और फिर वो जाने कितनी ही देर लैपटॉप पर काम करता रहा और वो उसके साथ लगी सोती रही थी। आज रोशनाल पुरसुकून था, क्योंकि आज के दिन इसके ज़मीर पर बोझ नहीं था। ये शर्ट प्रेस कर दे। वो हमेशा की तरह इसके सर पर खड़ा था। वो ढीठों का सरदार था, वो तो ढीठों की मलका। उठे मलका साहिबा, मैं लेट हो रहा हूँ। इसने ऊपर से कंफर्टर खींच लिया था। बादशाह सलामत, आपके अहले खाना के तशरीफ ले जाने के बाद आपकी कनीज़ें मुझे हर वक्त काम पे लगा कर रखती हैं। वो दांत पीसती हुई बोलकर फिर से कंफर्टर अपने ऊपर सो करके सो गई, जबकि हसनाल इस साइड टेबल से पानी का जग भर के इसके ऊपर डाला था। वो चीखती हुई उठी, इतने में वो कमरे से बाहर था। हसनाल साहिबा की अम्मा चिमटा लेकर अंदर आ गई थी, जबकि वो बश्ता आगे के कमरे में पहुंचा था, जो चाय पी रहे थे। आगा जान प्लीज मुझे बचा ले। वो झांसी की रानी आरिफ लोहार का चिमटा लेकर तशरीफ ला रही है। वो आगा जान की चेयर के पीछे छुपता हुआ बोला। कौन आ रहा है? आगा जान ने अनजान सा होकर पूछा था। वो आपके सपूत मौला जट की बेगम साहिबा। शर्म करो, माँ है तुम्हारी।
وہ اس کو شرم دلا رہے تھے جو شرم کی شین سے بھی واقف نہیں تھا. پھر کوئی برقع ہی دے دے. انداز سے بالکل سنجیدہ لگ رہا تھا. استغفار، میں تمہیں وہ رضیہ سلطان لگتا ہوں. رضیہ سلطانہ لگتا ہوں. وہ اس کی بات سے جیسے اچھل گئے تھے. کاش آپ رضیہ سلطانہ ہوتے، میری تو بچت ہو جاتی. لا حول ولا قوت. وہ اس کی بات سے تپے تھے. صبر کرو، میں تمہاری ماں کو بتاتا ہوں. وہ اسے دھمکی دیتے ہوئے بولے تھے. چند پل تو وہ منظر کو پہچاننے کی کوشش کرتی رہی. رات کے سارے منظر اس کی نگاہوں میں گھومے تھے. اس نے دیکھا تو اس کے مضبوط ہاتھ اس کے بازو کے گرد لپٹے تھے. اس کی سانسوں کی آواز بخوبی وہ اپنی گردن پر محسوس کر سکتی تھی. اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو اس کا کشادہ چہرہ اس کے سامنے تھا. وہ شخص غضب کی پرسنالٹی کا مالک تھا. لمبا چوڑا شاندار وجیح سراپا، نیوا آنکھیں، ہلکے سے کھلے ہونٹ، پیشانی پہ بکھرے بال. وہ اسے سویا ہوا شیر لگا تھا جس کی کچار میں ہاتھ دینا موت کے مترادف تھا. وہ اس کو اپنے قریب دیکھ کر جلدی سے کرنٹ کھا کر پیچھے ہوئی تھی کیونکہ وہ بالکل اس کے قریب تھا. اشنال بخت کو اس کے دیے گئے ستم یاد آئے تو اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں. تو کیا وہ ساری رات اس شخص کے قریب رہی تھی جس نے اس کے جسمانی اور روحانی تکلیف دی؟ اس کے دل میں ڈر بیٹھ گیا تھا. وہ اٹھا تو اس کی عزت نفس کو مجروح کرے گا کہ تم میرے قریب کیوں آئے. یہ سوچے اس کو دماغ کے ارد گرد گھومنے لگی تھی. اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر انجان سا بن جاتا وہ نکل گئی تھی. نماز پڑھ کے ہمیشہ کی طرح اس کا ناشتہ بنائے اور خود کالج کے لیے تیار ہوئی تھی. آج میں تمہیں خود ڈراپ کروں گا. وہ ناشتہ کر چکا تھا جب وہ اپنا بیگ لے کر باہر آئی تھی. وائٹ کالج یونیفارم پہنے، وہ سیاہ بلیک شال سر پر کیے، ہاتھوں میں رجسٹر اٹھائے. وہ جلدی میں تھی. اس کے چہرے پر بلا کی معصومیت دیکھ کر اشنال بخت کے مضبوط دل میں انسیکیورٹی ہوئی تھی. نہیں شکریہ، میں وین میں چلی جاؤں گی. وہ یہ کہتی صاف لفظوں میں انکار کر گئی تھی. میں پوچھ نہیں رہا، بتا رہا ہوں. پر بس میں نے کہہ دیا تو کہہ دیا ہے. وہ اس کی بات کاٹتا صاف لفظوں میں اس کی حیثیت جتا گیا تھا. چلو. وہ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتا اٹھ کھڑا ہوا. اپنا بیگ ہاتھ میں لیا، موبائل پاکٹ میں ڈالا. اسکائی بلو سوٹ 2 پیس میں، برانڈڈ واچ کلائی پر باندھے، ہاتھوں میں لیپ ٹاپ. وہ بہت ہی الگ اور ڈیسنٹ لگ رہا تھا. لیکچر ہی اٹینڈ کرنے کا ارادہ ہے یہاں، اس کے لیے کالج جانا پڑے گا. اس نے 2 3 قدم اٹھائے. پیچھے سے کوئی آواز نہ سنتا پا کر پیچھے پلٹا اور بھاری آواز میں کہا. وہ اسی جگہ سر جھکائے کھڑی اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی. اس کی طنزیہ آواز پر جی بھر کے شرمندہ ہوئی تھی. وہ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگ پڑی. وہ گاڑی میں بیٹھا تو وہ بھی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی تھی. آگے بیٹھو، نہ میں تمہارے نوکر ہوں نہ تمہارا بوائے فرینڈ جو تمہارے نخرے برداشت کروں. اس کی اب بات پر اشنال کا منہ لال ہو گیا تھا. اسے لفظ بوائے فرینڈ اپنی ذات پر کالی لگا. وہ بمشکل آنسو ضبط کرتی آگے بیٹھی. اس نے گاڑی سٹارٹ کی تھی. تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو مجھے بتانا. وہ پھر سے اس کا نرم لہجہ دیکھ کر حیران ہوئی تھی. جو کر تو ڈرائیونگ رہا تھا لیکن دھیان آگے ونڈو اسکرین پر تھا. سکون. وہ بس اتنا ہی کہہ سکی تھی. سوری وہ میں کیا کوئی بھی نہیں دے سکتا. بس وہ آپ کے نام مال دیتے ہیں. وہ یہ بات کہہ کر پھر تلخ ہوا. خیر چھوڑو. ایک دم سے اس کا مرجھاتا چہرہ دیکھ کر وہ اپنی بات بدل گیا. میرے دوست کے گھر رات کو ڈنر ہے، میں جلدی آؤں گا. تمہاری کچھ چیزیں میں لے آیا تھا، وہ لاؤنج کے صوفے پر پڑی ہوئی ہیں. میرے آنے سے پہلے تیار ہو جانا. اس کے بعد سارا راستہ خاموشی سے کٹا تھا. وہ اسے کالج چھوڑتا خدا آفس کی طرف گاڑی موڑ لی. اس نے صوفے سے شاپر اٹھائے اور اندر لے آئی اور اس کے اور اپنے بیڈ پر چیزیں پھیلائی اور دیکھنے لگی. 2 3 سوٹ اور ایک فراک اس میں نکلا تھا. ساتھ جانا تو نہیں چاہتی تھی لیکن اس کی مرضی کب چلنی تھی. وہ بلو کلر کا فراک پہن، ہیلز پہنی اور صرف لپسٹک لگائی اور پھر جانے وہ کتنی ہی دیر اس کا ویٹ کرتی رہی لیکن وہ نہیں آیا. وہ اس کا انتظار کرتے صوفے پر سو گئی تھی. روشنال اجلت میں گھر آیا اور جلدی میں تھا. پہلے گاڑی خراب ہو گئی. شو روم سے گاڑی ٹھیک کروانے کے بعد فرقان کے گھر لے جانے کے لیے بیکری گیا تھا. اوپر سے فرقان کی کالز پہ کالز آ رہی تھی اور گھر آیا گئی کوئی نظر نہ آئی تھی. صوفے پر دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا تھا. بلو اور سنہری فراک میں گلابی مائل رنگت سحر کرتے ہوئے دلکش نقوش سے سجا چہرہ، لمبی پلکیں، سلکی بال اور نازک سراپے میں وہ شہزادیوں کو مات دے رہی تھی. اس کا دوپٹہ کاندھے سے ڈھلک رہا تھا. اس کے سلکی بال اس کے چہرے اور کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے. وہ اپنے آپ سے بے خبر سوئی ہوئی تھی. اپنے سے 12 سال چھوٹی لڑکی 1 منٹ پہ اس کو 4 چت کر گئی تھی. روشنال نے آج پہلی بار فرصت دیکھا تھا. آج اسے پتہ چلا کہ نکاح کے رشتے میں واقعی طاقت ہوتی ہے. وہ اس لمحے کمزور ہو گیا تھا لیکن اپنی یہ کمزوری اس کے ہاتھ نہیں لگنے دینا چاہتا تھا اور اپنے آپ کو سخت کیا تھا. وہ اندر گیا کہ وہ اٹھ جائے اور زور سے دروازہ بند کیا تھا اور اس تجربے سے وہ واقعی اٹھ بھی گئی تھی اور ارد گرد دیکھنے لگ پڑی تھی. چلو میں آلریڈی لیٹ ہوں. وہ ہر چیز کراس کرتا کمرے تک آیا اور جلدی سے بولا تھا. اس کی بات سنتی وہ ساتھ رکھی شال اپنے اوپر کر کے خود کو کور کیا. بے وقوف تمبو تو ایسے کروں جیسے مسجد جا رہی ہوں. اس کو اپنے اوپر لمبی شال کرتا دیکھ کر چڑا اور ٹوک گیا تھا. پر ایسے میں کیسے وہاں آپ کے؟ وہاں کوئی نہیں ہے، وہ اس کو ٹوکتا ہوا بولا تھا. پر آپ کے دوست تو ہیں نا. آپ کے لہجے میں لرزش نہیں، اعتماد تھا. ٹھیک ہے چلو. وہ اس کی بات سے متفق تھا. وہ چاہتا بھی یہی تھا
کس کی شے ڈھکی چھپی رہے اور وہ حقیقت میں اپنی چیزوں کے بارے میں خطرناک حد تک پوزیسو تھا۔ اشنال وہ چیخ مار کے اٹھی تھی۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ حسنال جو لیپ ٹاپ پر گیم کھیل رہا تھا اپنے پسینے سے شرابور سر سے دوپٹہ ندارت روتا ہوا حسنال اس کے پاس بیٹھا۔ وہ اشنال ہاسپٹل میں ہے، کچھ نہیں ہوا۔ اس نے تسلی دینے کے لیے اس کے سر پر ہاتھ رکھا جب وہ شدت سے اس کے سینے سے آ لگی تھی اور سسکیوں سے رونے لگی، جبکہ حسنال ایک دم ساکت ہوا۔ اسے منال سے اس چیز کی امید نہیں تھی۔ وہ ایک دم سے اس کے دل میں نئے جذبات جگا گئی تھی۔ وہ صرف گیم، لیپ ٹاپ، موبائل اور نئے ہونڈا وغیرہ کے لیے جنونی تھا۔ وہ محبت میں جنونی تو نہیں تھا، لیکن وہ اسے شاید جنونی بنانے والی تھی۔ وہ کر گئی تھی۔ وہ بچہ تو نہیں تھا، وہ 23 سال کا پورا جوان مرد لگتا تھا۔ وہ خود سو گئی لیکن اسے بے چین کر گئی تھی۔ اب اس کی رات آنکھوں میں کٹنے والی تھی اور ایک لمحے میں اس کا کام تمام کر گئی تھی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ وہ کھانا کھا رہے تھے جب فرقان نے اس سے اس کا نام پوچھا۔ اشنال وہ ہلکی سی ہچکچاتے ہوئے بولی، نام تو آپ سے بڑھ کر پیارا ہے، اب کے کنزا بولی، جس سے اشنال جھیپ گئی تھی۔ جبکہ کھانا کھاتے فرقان کو زوردار کھانسی آئی تھی۔ کیا یار تو اتنا بڑا گھنا ہے؟ تو کہہ رہا تھا بھابھی تجھ سے 12 سال چھوٹی ہے۔ تو بھابھی کو بچہ بچہ کہہ رہا تھا، یاد ہے تیری منگنی والے دن؟ اور یہ کیا تو نے بھابھی کی بہن سے منگنی کی تھی؟ جب ہی میں سوچ رہا تھا کہ بھابھی اتنی چینج کیسے ہوگی، میں نے تو منگنی پہ دیکھا تھا اس وقت یہ چھوٹی سی تھی۔ ویسے بھابھی کا نام تو نے رکھا ہے نا؟ فرقان نان اسٹاپ بول رہا تھا اور اب کی بار مانی خیزی سے پوچھا تھا، لیکن روشنال کے لہجے کے پتھریلے تاثرات دیکھ کر منہ بند کر گیا تھا۔ آغا جان نے شادی کروائی تھی اور اپنے لہجے کو بہت حد تک کنٹرول کر پاتا، مضبوط اور سنجیدہ لہجے میں بولا، ورنہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ہر چیز کو تہس نہس کر دے۔ جس دل سے اس نے بات کو سنبھالا تھا یہ وہ جانتا تھا، یہ اس کا خدا۔ کھانا کھاتے اس کے حلق میں نوالا اٹکا تھا۔ اشنال نے بمشکل نظریں اٹھا کر دیکھا جس کا ضبط کرنے کے چکر میں چہرہ لال ہوا تھا۔ وہ بھی اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی کاٹ دار نظروں سے وہ اندر تک سہم گئی تھی۔ اس کے بعد پھر تقریباً ہنسی مزاح چلتا رہا تھا۔ فرقان اور روشنال لاؤنج میں بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے اور ساتھ چائے پی رہے تھے، جبکہ فرقان کی بیوی کنزا اسے اپنے ساتھ کچن میں لے گئی تھی۔ مجھے لگتا ہے روشنال بھائی آپ کی بہت کیئر کرتے ہیں، تبھی تو آپ پریوں کی طرح لگتی ہیں۔ وہ اس کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر بولی تھی، آپ کی ایج کیا ہے؟ 19 سال کی اس منتھ ہو جاؤں گی۔ وہ نگاہیں اٹھا کر سادگی سے بولی تھی، واٹ 19 سال، اتنی کم ایج؟ کوئی مسئلہ تھا جو آپ کی شادی؟ وہ آدھی بات کرتی ادھوری چھوڑ گئی تھی۔ بھابھی روشنال برا رہے وہ کسی بات کو جواب دیتی کہ جب فرقان اسے اطلاع دینے آ گیا تھا۔ وہ باہر نکلی تو روشنال پہلے فرقان سے ملا اور پھر فرقان نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کے 5,000 کا نوٹ تھمایا۔ نہیں بھائی، وہ اپنے ہاتھوں کو بھیج گئی، گویا صاف انکار کر گئی تھی۔ بھائی بھی کہہ رہی ہیں اور پرایا بھی کر رہی ہیں۔ اس کے شکوے سے نہ چاہتے بھی ہاتھ آگے کر گئی تھی۔ اس کے ایموشنل ڈائیلاگ سے نہ چاہتے ہوئے پیسے پکڑ گئی تھی۔ کنزا نے بغور اسے دیکھا جس کے گلابی ہاتھوں کی لرزش ہو رہی تھی، پھر وہ اسے اجازت لیتے باہر نکل آئے۔ بیٹھو، وہ درست لہجے میں دھاڑا۔ وہ گاڑی میں بیٹھی تو روشنال نے زور سے گاڑی کا دروازہ بند کیا۔ وہ خود بیٹھ کے گاڑی سٹارٹ کی۔ اشنال درود شریف کا ورد کرتی رہی کیونکہ گاڑی کی خطرناک حد تک فل تھی۔ خواب سے اس کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا۔ پر پلیز آہستہ چلائیں، وہ کھگی آئی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ تو تم چپ بیٹھو، آج گھر جا کر سب حساب کلیئر کرتا ہوں۔ گھر پہنچے گی یا میں بچوں کی تو حساب کتاب ہوں گے، اس نے دل میں سوچا تھا۔ روشنال موڑ کاٹتے ہی گاڑی کے سامنے ٹرک آیا تھا۔ اس کے بال سارے آ گئے اور وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے چیخ تھی۔ روشنال موڑ کاٹتے ہی گاڑی کے سامنے ٹرک آ گیا تھا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے چیخ تھی۔ اس کے سارے بال اس کوشش میں آگے آ گئے۔ ہرنی جیسے آنکھیں پھیل گئی تھی۔ روشنال نے اسے دیکھا اور اس نے ریورس کر کے بہت مشکل سے کنٹرول کیا تھا۔ تیزی سے گاڑی کراس کرنے کی وجہ سے اشنال کا سر ڈیش بورڈ سے لگا۔ اسے ایسے لگا کہ جیسے اس کا سر گرم ہو گیا تھا اور اسے اپنے سر سے گرم سیال مادہ ہلکا سا نکلتا محسوس ہوا تھا، لیکن اس نے اپنا دوپٹہ مزید ٹائٹ کیا اور اوپر سر پر شال کر لی تھی کہ اسے درد نہ ہو۔ تم ٹھیک ہو؟ روشنال اسے دیکھتا ہوا بول رہا تھا۔ اس کو حیران دیکھ کر بولا تھا، جی میں ٹھیک ہوں۔ وہ اپنے سر پر اٹھے ٹیسوں پر بمشکل قابو پا کر بولی تھی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر گاڑی سٹارٹ کی۔ اس نے ایسے پوچھا جیسے رسم نبھائی ہو، اور اب کی بار گاڑی کی سپیڈ ہلکی تو نہیں پر تھوڑی سی کم ہو گئی تھی۔ اللہ اللہ کر کے اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر گھر پہنچی تھی۔ آپ کے کپڑے نکال دو، وہ ڈرتے ڈرتے بولی تھی، جو جب سے آیا تھا پریشان بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھا گہری سوچ میں گم تھا۔ کل جب میں یہاں آؤں تو تم مجھے نظر نہ ہو، تو پھر میں کہاں جاؤں؟ وہ حیران پریشان ہو کر سوال کرنے لگی۔ اسے تو اس سوال کی امید ہی نہیں تھی۔ اپنے باپ کے گھر میں تمہیں طلاق دے دوں گا، تم امی لوگوں کے پاس چلی جانا، پر وہاں سے تو مجھے سب نے نکال کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دروازے بند کر دیے ہیں۔ میں کہاں جاؤں گی؟ اس کی آنکھوں میں نہ چاہتے بھی آنسو آ گئے تھے۔ وہ اتنی آسانی سے کہتا ہے، اس کے دل کے 1000 ٹکڑے کر گیا۔ آئی ڈونٹ کیئر، جہاں بھی جاؤ۔ وہ سنگ دلی کی حد عبور کرتے بولا تھا، پلیز اتنا ظلم نہ کرے، آنسوؤں سے بولی تھی وہ۔ میں گھر کے کسی بھی کونے میں پڑی رہوں گی، پر اپنا نام مجھ سے جدا مت کرے۔ یہ گھر آخری پناہ گاہ ہے، میں کہاں جاؤں گی؟
तो फिर फैसला तुम्हारा, सारी उम्र का दरिया, दर्द या तलाक। वो उसके खूबसूरत सरापे से नजर चुरा कर बोला था। पता है आज मेरा दिल फटने लगा था, फुरकान ने मुझे ताना दिया जो मेरे बाप ने मुझे दिया था। तुम्हारी एक हरकत की वजह से मैं घर वालों के माशरे की नजरों से गिर गया। इसको तुमने खुद संगदिल बनाया। वो अपने दिल पर हाथ रखते बोला था, मैं ऐसा शख्स बन गया हूँ जो तुम्हें मौत के मुंह में धकेलने की कोशिश करूंगा। इस आग से बचा लो खुद को, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ। खुद को मेरे नाम से आजाद करा लो, तुम्हारी जिंदगी जलने से बच जाएगी। क्योंकि मैं तुमसे इतनी नफरत करता हूँ जिसकी कोई इंतहा नहीं। तुम मुझ पर गिरा गुजर रही हो और तुम ये चाहती हो कि जिंदगी की जगह में मेरा दिल नरम पड़ सकता है। क्या मैं अपने और तुम्हारे रिश्ते में गुंजाइश रख सकता हूँ? तो ऐसा कुछ है नहीं। मैं अब बदल गया हूँ। अब मैं धोखों में नहीं आता, उसे वाज़ेह कह रहा था, वरना मुझे कुछ मत कहना। वो अब बड़ी नरमी से बात कर रहा था। आप अपनी जलती आग के में मुझे जलाएं। जब आप नफरत की आग बुझ जाएगी तो मुझे इस वक्त आज़ाद कर दीजिए। वो उसे कहना तो बहुत कुछ चाहती थी कि वो बेकसूर है। वो उस शख्स का गिरबान पकड़ना चाहती थी जिसने इसकी हंसते मुस्कुराती जिंदगी छीन ली थी। वो अपने ऊपर किए गए सितम का हिसाब लेना चाहती थी, लेकिन वो ना कह सकी थी। वो शख्स अपने इंतकाम के लिए इसकी रूह को पामाल कर गया था, जो उसकी आंखों में एक आंसू नहीं देख सकता था। वो इस शख्स को एतबार दिलाना चाहती थी। वो ये कहकर इसको हैरान छोड़ती चली गई थी, आंसुओं की जमानत भी जहां काम ना आई। वो शख्स लफ्जों का यकीन क्या खाक करेगा। वो कमरे में आई तो उसके सबर की तनाबे टूट गई। सर से शॉल और दुपट्टा उतार कर फेंका था। सर पर दर्द हुआ, हाथ लगाकर देखा, खून था। वो साइड दराज के साथ बैठती अपने बेड पर, बाजू रखती हिचकियों से रोती थी। वो कुछ भी नहीं कर सकती थी, ना अपने हक के लिए लड़ सकती थी। नीचे दराज से बाबा की तस्वीर निकाल कर अपने सीने से लगाकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोई थी। उसे लगा कि वो आज यतीम हुई, आज बेसहारा हुई। वो टूट कर बिखर कर रोई थी। मामा बाबा आप मुझे छोड़ गए हैं। आपने पसंद की शादी की थी तो इसमें मेरा क्या कसूर था? आगा आगा जान तो कहते हैं कि मैं इनका खून नहीं हूँ। मामा मुझे बड़ी मम्मा ने भी घर से निकाल दिया है। मामा मुझे आज पता चला कि घर क्या होता है, यतीम लफ्ज क्या होता है, रिश्ते क्या होते हैं, जिंदगी क्या होती है, सांस क्या होती है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी सांस चल रही है, जिंदगी खत्म हो गई है। माँ बाप के बगैर भी कोई जिंदगी होती है? उसे लगता है जैसे मुझे मौत आ गई हो और मुझे यकीन ना आ रहा। मामा बाबा मैं मर रही हूँ। आपकी शहजादी जिंदगी से तंग आ गई। मामा बाबा प्लीज मुझे अपने पास बुला लें। बाबा आपके बाबा के इतने बड़े बंगले पे भी मेरे लिए जगह नहीं है। बाबा आपके भतीजे के फ्लैट के 4 कमरों में मेरा वजूद कहीं भी नहीं है। बाबा खुदा की इतनी बड़ी दुनिया में मेरे लिए जगह कम पड़ गई है। मेरा वजूद हर जगह अनफिट है। मामा आपकी शहजादी रुल जाएगी, प्लीज उसे अपने पास बुला लें। बाबा जब सारे रिश्ते इतने जालिम है तो ये दुनिया कितनी जालिम होगी, जो मुझे गंदा कर देगी, मुझे रुसवा कर देगी। और मुझे आपके भतीजे ने भी जहन्नुम में धकेल दिया। बाबा अपने अल्लाह से बोले ना कि मुझे भी अपने पास बुला ले। आप तो उनके पास हैं, वो आपकी कोई बात रद्द नहीं करेंगे। आप मुझे अपने पास बुला लेंगे तो मैं, मामा और आप तीनों बहुत खुश रहेंगे। जहाँ इस दुनिया की कोई टेंशन नहीं होगी। बाबा आप अल्लाह को बताएं ना कि सब जालिम है। अल्लाह आप तो मेरी बात मान ले। वो सबकी बातें करती, आखिर में अल्लाह से इल्तिजा कर गई थी। इसको भेजकर वो बेसुकून हो गया था। 2 घंटों से वो करवट बदल रहा था, पर इसको नींद नहीं आ रही थी। किसी को बेचैन करके नींद आ भी नहीं सकती थी। आंखें बंद की तो शमसे इसकी आंखों के आगे हिरनी जैसी खौफजदा आंखें आई थी। वो एकदम से बेचैन होकर उठा था। उसे फुरकान की बातों से इतना फर्क नहीं पड़ा था। उसे फर्क तब पड़ा था जब आज एक्सीडेंट से रोकने के लिए इसने इसके कांधे पर हाथ रखा था। इसकी हिरनी जैसी खौफजदा आंखें देखकर जब इसके लंबे बाल आगे एक्सीडेंट की कोशिश में आगे आ गए थे, इस वक्त वो इसके दिल की दुनिया को तहबाला कर गई थी। वो मजबूत एसाब का शेर जैसी जिसामत का मालिक आज खुद से डर गया था। इसके हाथों का नरम सा लम्स इससे भी इसे अभी अपने ऊपर महसूस हो रहा था। वो इस लम्हे से डर गया था जब अशनाल ने इसका पहली दफा नाम लिया था। वो इसलिए डर गया था कि कहीं वो अपने घुटने इसके आगे टेक ना दे। वो उसे खुद से दूर भेजना चाहता था कि लोग सच में उसे बद किरदार न समझ लें। वो अपने आप को जालिम तस्वुर करके भेजना चाहता था कि वो उससे डर कर चली जाए। वो इस एक लम्हे से डर गया था जब उसे अशनाल से इश्क हो गया था, जब वो उसकी आंखों में डूब सा गया था। बार बार तसव्वुर में हरनी जैसी आंखें देखकर बेचैन सा उठ खड़ा हुआ। वो स्लीपर पहनता उसके कमरे की तरफ कदम बढ़ा गया था। इसके कमरे की तरफ आया तो कमरा लॉक नहीं था। वो दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ था। इसका दुपट्टा बेड पर पड़ा हुआ था। उसे जमीन पर बैठे बेड पर सर रखे पाया तो मामा मामा मुझे अपने पास बुला ले, ये कहते हुए मैं साथ इसकी सिसकी निकली थी। इसने उसे सीधा किया तो हैरान रह गया, क्योंकि वो सोते हुए कह रही थी। इसके इन लफ्जों से रोशनाल बख्त के दिल में कहीं टीस उठी थी। इसका सर ऊपर किया, इसके माथे से खून निकलता देखकर वो परेशान हो गया था। खून अब सूख चुका था कि जब उसे अपने दिए गए दर्द याद आए थे। इसने कौन सा खुशी के लम्हात दिए थे जो वो उसे अपने जख्म दिखाती या अपना दर्द बताती। इसका दिल किया कि वो उसे खुद में छुपा ले। वो कुछ देर बाद अपने दिल की ख्वाहिश पर लब्बैक कहता उसे सीधा करके अपने साथ लगा लिया था।
اس کے ہاتھ میں کوئی تصویر تھی، اس نے تصویر دیکھی جس میں چاچو اور چاچی تھے۔ چاچو نے اسے اٹھایا ہوا تھا، وہ حق تک رہ گیا تھا۔ وہ اس کے چاچو کی اولاد تھی، جو اسے جان سے پیارے تھے، جو اس کی ہر خواہش پوری کیا کرتے تھے۔ وہ اس کے چہرے پر مسکان کے بجائے الٹا ان کی بیٹی کے درد کی وجہ بن گیا تھا، اسے ہر روز نیا درد دیتا۔ وہ تصویر کو سائڈ ٹیبل پر رکھ گیا، اس کے جسم سے تپتی حرارت نکل رہی تھی، اسے شاید بخار ہو رہا تھا۔ اس کا تپتا جسم آگ سے زیادہ گرم تھا، اس کی سانسیں غیر ہموار لگ رہی تھی، اس کے گلابی چہرے پر آنسو کے میٹھے میٹھے نشان تھے، اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ وہ اس کی حالت دیکھتا اپنے کمرے میں لایا اور بیڈ پہ اسے لٹایا تھا اور اس کے اوپر کمفرٹر ڈالا تھا۔ وہ اس وقت کی پرواہ کیے بغیر وہ کلینک نکلا، اس کے دل میں وحشت اٹھ رہی تھی، اس کو اس حال میں دیکھ کر اسے سکون نہیں مل رہا تھا۔ ہر روز وہ اپنے اسے درد دیتا تھا، اسے محبت نہیں عزت تو دے سکتا تھا، الٹا وہ اس کی معصومیت کو بکھیر گیا۔ ہر روز کبھی لفظوں سے اس کو مجروح کرتا تو کبھی کبھی اس کے جسمانی مار دیتا تھا، وہ اس کے ذات کے پرخچے اڑا گیا تھا۔ وہ 15 منٹ بعد واپس آیا، رات کے 2 بج رہے تھے، وہ ایسے ہی بے سود ہوتی سر ادھر ادھر بے چینی سے مار رہی تھی۔ گلاب کے پنکھڑے جیسے لب ایسے خشک تھے جیسے سوکھا کوئی خشک تالاب ہو۔ صبح جو گال لب چمک رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی گلاب کا پھول کتاب میں پڑا پڑا مرجھا گیا۔ وہ پھول ہی تو تھی، وہ پھول تو اس نے پہلے دن توڑ دیا تھا، جس کو اس نے مکمل طور پر مرجھا کر رکھ دیا تھا۔ وہ پھول اس دن مرجھا گیا تھا جس دن وہ اسے اس گھر سے لایا تھا۔ بابا اللہ سے کہیں مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اس حالت میں بھی ہی اس کی زبان پر یہی ورد تھا۔ اس کا منہ بخار کی وجہ سے بہت زیادہ سرخ ہوا تھا۔ اٹھو! اس کے الفاظ سنتا اسے اپنے آپ پر قابو پاتے اسے اٹھایا، لیکن وہ بے خبر تھے۔ اس نے اسے بمشکل اٹھایا اور اس کے پاس بیٹھ کر اپنے ہاتھ کے سہارے اس کو ذرا سا اوپر اٹھا کر اس کو پانی پلایا اور پیناڈول اور پین کلر دی۔ سرہانا بھی تپ رہا تھا اور پھر چائے کا کپ اور بسکٹ مشکل سے کھلائے۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ خود جلتے توے پر بیٹھا تھا، اس کو اپنے رویے کچھ نہ کچھ احساس ہوا تھا۔ وہ ایسا شخص تھا، زخم بھی خود دیتا اور مرہم بھی خود رکھتا تھا۔ وہ عجیب تھا۔ اس کے ماتھے کا زخم صاف کر کے پٹی کی، پھر اس کی پٹیاں کرتا رہا۔ اسے جب لگا کہ اس کا بخار پچھلے 1 گھنٹے سے وہ بے چین رہا اور سوچوں کے سفر پہ رہا، پچھتاوے کے ناک زہر مار مار کے اسے ڈستے رہے، احساسات کی پنچھی کہاں کہاں سے اڑانے بھرتے رہے۔ اسے تھکن کا احساس ہوا تو اس کے پاس آ کر لیٹا اور کمفرٹر اپنے اوپر کھینچ لیا تھا۔ سارا دن کام کرنے اور دعوت اٹینڈ کرنے کے بعد اب وہ تھک سا گیا تھا، اب اس کو نیند آ رہی تھی۔ تکیا ٹھیک کر کمفرٹر کھینچ کر اس کے برابر آ لیٹا، اس کی طرف دیکھا جو دوسری طرف منہ کر کے پرسکون سو رہی تھی، اس کے اوپر درست کیا تھا۔ ابھی اس کو سوئے آدھا گھنٹہ بھی نہیں گزرا جب اسے اپنے سینے پر تھوڑا بوجھ محسوس ہوا۔ اس نے نظریں اٹھا کر اس کے کشادہ سینے میں سمٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اپنے فیصلے کی اس مضبوطی کو کھونا نہیں چاہتا تھا، وہ نہیں چاہتا کہ اس کے معاملے میں بے بس ہو کر اس کے لیے اپنے ہی جذبوں سے بلند آواز میں پکارا، اشنال! وہ آنکھیں کھول کر اسے دور ہونے کے بجائے الٹا اس کے وجود میں پناہ لینے لگی تھی۔ اس کے بخار میں ہونے کے باوجود بھی اس کے حشر سامانیہ اٹھاتے وجود سے وہ نظریں اٹھا گیا تھا۔ اشنال تو ہوش میں نہیں تھی، لیکن وہ تو ہوش میں تھا نا۔ وہ اس لمحے کو پچھتا رہا تھا، کتنی نفرت سے اس نے کہا تھا کہ وہ اس رشتے میں اب اور گنجائش نہیں رکھ سکتا۔ وہ اپنے لفظوں سے مکرنا نہیں چاہتا۔ وہ پہلی رات اپنے ہوش کھو کر اس کی زندگی عذاب بنا گیا تھا، لیکن اب اس کا ایسا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس کا گداز وجود اس کے لیے کسی امتحان سے کم نہیں تھا۔ وہ نہ ایسا کرنا چاہتا تھا، اس کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اسے بازو میں پڑی اپنی زندگی کو دھتکار دیتا۔ وہ اسے اٹھا کر خود تو سو گئی تھی، اس کی ساری رات آنکھوں میں کٹی تھی، اس کی ذات پہ تو کوڑے لگ رہے تھے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ ایسے اس کی ذات میں کوڑے برسائے جائیں، کیونکہ اس رات اس کے ساتھ اشنال کی زندگی کو جہنم میں دھکیلا گیا تھا۔ وہ اس کی اس خطا کی وجہ سے اس کے دوہرے ستم سہ رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ بے شک معاف نہ کرے، لیکن اس کے ساتھ اپنا لہجہ تو نارمل کر سکتا ہے۔ لیکن ایک طرف چاہتا ہے کہ اسے پتہ بھی نہ لگے کہ اسے محبت کرتا ہے، اور اپنی کمزوری اس کو بھی نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنے سے 12 سال لڑکی سے اس کی معصومیت سے ہار گیا ہے۔ وہ اپنی شکست تسلیم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اٹھیں، امی کہہ رہی ہے کہ آپ کو بازار لے کر جانا ہے۔ وہ اس کے پاس آیا تھا جو اپنی الماری سیٹ کر رہی تھی۔ وہ بیڈ پہ پہلے اپنے کپڑے طے کر رہی تھی۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا تھا۔ میں نے نہیں جانا تمہارے ساتھ، وہ ناگواری سے بولی۔ آپ نے جانا ہے کہ نہیں؟ وہ اس کے لہجے کو دیکھتا اپنا غصے پہ کنٹرول کرتا نرمی سے بولا۔ نہیں جانا، دفع ہو جاؤ، مت کھاؤ میرا دماغ۔ منال نے اپنے کتنے دنوں کی الجھن اس پہ اتاری تھی۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ میں آپ کے لہجے کو برداشت کر رہا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں آپ بدتمیزی کریں۔ میں آپ کا دوست بننے کی کوشش کر رہا ہوں تو مجھے دوست بننے دیجیے، مجھے شوہر بننے پر مجبور مت کیجیے۔ وہ اسے کلائی سے دبوچتا بیڈ پر پھینکتا اس کے اوپر جھکتے ہوئے بولا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ منال کے خوف سے اس کی زبان بند ہو گئی۔ منال نے اس کو اپنے اوپر جھکے ہوئے دیکھ کر خوف سے کہا، جو اس کے بہت قریب کھڑا تھا، مطلب بھی اب میں سمجھاؤں جانم؟ اب اس کے قریب بیٹھ گیا، جبکہ منال کی تو حیرت سے آنکھیں پھٹ گئی تھی۔ وہ اس شخص سے
ایسے لفظوں کی امید نہیں کر پا رہی تھی، وہ اس کو اپنے قریب دیکھتی پرے کھسکی تھی کیونکہ وہ اتنا جنونی کبھی نہیں ہوا تھا۔ 2 منٹ میں تیار ہو کر باہر آئے ورنہ میرے اگلے لاہے عمل کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ وہ خود کو تیار کر کے رکھے۔ آپ کو ایسا کون سا روک لگا ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا؟ میں آپ کے رشتے کو ٹائم دے رہا ہوں تو اس میں میری بھلائی سمجھے۔ آپ سے اچھی تو ہماری کام کرنے والی ماسی ہے۔ وہ اس کے بکھرے حلیے کو دیکھ وارننگ دیتا بولا، جس کے بال کھلے ہوئے تھے اور پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اس کے پاس سے اٹھتا پنک کلر کا فراک پکڑا تھا، باہر چلا گیا۔ پیچھے منال روتی رہی تھی۔ آج حسنال نے اس کی آنکھوں میں واضح ڈر دیکھا تھا، لیکن اس سے لگا اس نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا۔ وہ خالہ اور امی کو دیکھتا رہتا تھا کہ وہ اسے ہر وقت سمجھاتی رہتی تھیں کہ صاف کپڑے پہنو، اپنے اور کمرے کی صفائی رکھو، لیکن ان کی کسی بات کا اسے اثر نہیں ہوا تھا اور اب اپنے طریقے سے سمجھایا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے باہر آتے دیکھا تو اس نے وہی پنک کلر کا فراک پہنا ہوا تھا جو اسے تھما کر آیا تھا۔ اس کو دیکھتا اس نے اپنے مخصوص دانت باہر نکالے تھے کیونکہ وہ اسے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اس نے اپنا آئی فون نکالا اور زوم کر کے اس کی پک بنا لی۔ وہ جلدی سے اپنے اسمارٹ اینڈرائڈ فون پر واٹس ایپ کرتا گیلری سے تصویر ڈیلیٹ کر گیا تھا۔ وہ ابھی دور تھی، اس کو قریب آتا دیکھ سیلفی کیمرہ نکالا تھا۔ میری تصویریں ڈیلیٹ کرو جلدی۔ اس کی اس حرکت کو دور سے دیکھتی تیزی سے دانت پیستی اس کے قریب آتے ہوئے بولی، کون سی محترمہ؟ وہ ایسے بولا جیسے اسے سرے سے جانتا ہی نہ ہو۔ اتنے معصوم مت بنو۔ ان کا کہہ رہی ہوں جو ابھی تم نے بنائی۔ وہ اپنے غصے کے ابال پر قابو پاتے ہوئے بولی تھی، بندہ کتا پالے خوش فہمی نہ پالے۔ بھنگن کہیں آپ کی تصویر میرے اس آئی فون کے قابل ہے؟ وہ مسکراہٹ پہ قابو پاتا بولا، تو پھر مجھے گیلری دکھاؤ۔ اس کو یقین نہیں آیا تبھی بولی تھی۔ اس نے گیلری اوپن کر کے دکھائی تو اس کی تصویر کہیں نہیں تھی، اس کی اپنی تصویریں تھیں۔ ہاں ہاں ہاں، میری تصویر ڈیلیٹ کرو، خوش فہمیاں چیک کریں جناب کی۔ وہ اس کے سامنے ہنستے ہوئے اس کی نقل اتارتے ہوئے بولا تھا، یہ مور مسور کی دال۔ وہ پھر سے اسے چڑھا گیا تھا۔ ہنسنا لائی بالکل ہی۔ اس نے غصے سے مکہ اس کے کندھے پر مارا تھا۔ ہائے میں مر گیا۔ وہ ایکٹنگ کرتا ٹراوی گھماتا کار میں جا بیٹھا تھا، جبکہ منال کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کے دانت توڑ دے، لیکن اس کا بس چلتا تب بات تھی۔ وہ اٹھا تو 9 بج رہے تھے۔ صبح 5 بجے نماز ادا کرنے کے بعد وہ سویا تھا۔ وہ گھر پر ہی تھا، میٹنگ شام کو تھی اور ساری رات کام کرتا کیونکہ اس کی فارن کمپنی کے ساتھ ایک بہت ہی امپورٹنٹ میٹنگ تھی۔ اس لیے ساری رات وہ پریزنٹیشن بناتا رہا تھا۔ اس نے فائل آگے ایک آرگنائزیشن کو دینی تھی۔ ساری رات اس پریزنٹیشن کے لیے بہت سکون رہا تھا۔ اب جا کے اس کو سکون حاصل ہوا تھا۔ الماری میں سے سوٹ نکالنے لگا تو ٹھٹک گیا کیونکہ اس کے سارے کپڑے پریس ہوئے ترتیب سے لگے ہوئے تھے۔ اس نے الماری آج ہی کھولی تھی کیونکہ اس سے پہلے کبھی زحمت ہی نہیں ہوئی تھی۔ وہ خود بیڈ پہ رکھ جاتی تو وہ تیار ہو جاتا۔ وہ پہلے فریش ہوا، پھر ناشتے کے لیے کچن میں چلا ہے۔ اشنال کالج گئی ہوئی تھی۔ اس رات کی تلخ کلامی کے بعد اس کی بات نہیں ہوئی تھی۔ اس رات کے بعد وہ اس سے بالکل بات نہیں کرتی تھی۔ اس کے بعد وہ اسے بہت حد تک بدلی ہوئی لگی تھی۔ صاف ستھرا کچن تھا، ہر شے ترتیب سے سجی ہوئی تھی۔ اس نے ہاٹ پاٹ اوپن کیا تو اس میں کباب کے ساتھ انڈے اور 2 پراٹھے پڑے ہوئے تھے۔ چائے تھرموس میں پڑی ہوئی تھی۔ وہ ناشتہ دیکھ کر اس کی سلیقہ مندی کا قائل ہو گیا تھا کیونکہ سارا گھر بھی چمک رہا تھا، اس کے کمرہ بھی صاف تھا جو وہ اس کے سوتے ہوئے پوچھا لگا کر گئی تھی۔ اس کے سارے کام خود کرتی تھی اور اس کی اتنے ستم کے باوجود، اس کی نفرت کے باوجود بھی وہ اپنی ذمہ داریوں سے دستبردار نہیں ہوئی تھی۔ اس کا سارا کام اپنے ہاتھوں سے کرنا، اس کے لیے بریک فاسٹ رکھ جاتی، دن کا کھانا وہ آفس میں آرڈر کر لیتا تھا، رات کا بھی وہ خود بناتی تھی، 1-2 بار وہ ہوٹل سے کھانا لایا تھا۔ اس کے بعد اس کے کپڑے دھونا، استری کرنا، جوتے تک وہ پالش کرتی تھی، ہر کام بھی وہ وقت پر کرتی تھی۔ وہ ناشتہ لے کر لاؤنج میں چلا آیا تھا۔ لاؤنج بھی صاف ستھرا تھا۔ وہ ناشتہ کرنے لگا، پراٹھے، انڈا اور چائے اسے بہت لذیذ لگ رہے تھے۔ وہ ساتھ ناشتہ کر رہا تھا، ساتھ ساتھ اس کے دماغ کی گرہیں تانے بانے بن رہی تھی کیونکہ اس کو آج اس کی ذمہ داری کا احساس ہوا تھا۔ اس کو آج احساس ہوا تھا کہ اس ننھی سے جان پر اس کی عمر سے بڑھ کر ذمہ داریاں تھیں۔ اسے آج پتہ چلا تھا کہ اس میں بیوی بننے کی وہ تمام تر خوبیاں بدرجہ موجود تھیں جو اپنے ہم سفر میں دیکھنا چاہتا تھا۔ آج اسے منال اشعال کے سامنے کچھ بھی نہ لگی تھی۔ اسے صبح کی پڑھی ہوئی ایک آیت کا ترجمہ یاد آ گیا تھا۔ ترجمہ: ہو سکتا ہے جو چیز تمہیں پسند آ رہی ہو وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور جو چیز تمہیں ناپسند ہو وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ اللہ جانتا ہے مگر تم نہیں جانتے۔ سورہ بقرہ۔ سچ میں اسے اللہ کا فیصلہ تو بہترین لگا۔ وہ کتنی دیر اسے سوچتا رہا۔ اللہ نے تو شوہر کے بھی حقوق بیوی پر واضح کیے تھے، لیکن محبت ہونے کے باوجود بھی ناجائز لاڈ نہیں دینا چاہتا۔ وہ سمجھتا تھا کہ وہ اس کے پیار اور محبت سے پہلے بگڑی تھی، لیکن اس نے سوچا شادی کے بعد اس نے اس کا شوہر ہونے کا ایک حقوق بھی پورا نہیں کیا، اسے صرف ضرورت کی چیزیں فراہم کی تھی، لیکن اس نے یہ نہ سوچا کہ اس نے اسے جائز لاڈ بھی نہیں دیے تھے۔ وہ اس کی ہر چیز کا خیال رکھتی تھی، لیکن اس نے ایک دن نہیں دیکھا کہ اشنال نے کھانا کھایا یا اس کی طبیعت تو نہیں خراب۔ وہ اپنی انا اور نفرت کے ضم میں تھا اور اسے یہاں لا کر بالکل لاوارث کر گیا تھا۔ آج اس نے آج اس نے اس کے بارے میں سوچا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ اس کی غلطی بھی تو معاف کر سکتا ہے، وہ تو خدا ہی بن گیا تھا، لیکن وہ رب بھی تو ہر خطا پر معاف کر دیتا ہے۔
اسی سوچوں کے بھंवर میں سونے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تھا کیونکہ 2 گھنٹوں بعد اس نے میٹنگ پر بھی نکلنا تھا۔ تو میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ چینل پر نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تو ملتے ہیں کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔